اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے مجرموں کو سزا نہ دی جائے، یہ مطلب نہیں۔ یہ ٹھیک ہے فلاں شخص نے مارا، مجھے تو لگا ہے پتھر تو اللہ تعالیٰ نے مارا ہے تو لگا ہے، اس کے مارنے سے نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا، یہ بات ٹھیک ہو گئی، لیکن اس نے مارا ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے، یہ دوسری بات۔ یہ معاشرے کو درست رکھنے کے لیے سزا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجرموں کو سزا دینے کا معاملہ قرآن مجید میں تاکیداً قصاص میں زندگی ہے۔ ایک ہے معاف کر دینا، اگر فرض کیجئے کسی شخص نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے اسے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے اس کی ہمت ہو کسی اور کو بھی جا کے مارے گا، اور ایک شکل یہ کہ اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے جواباً تھپڑ رسید کر دیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، آئندہ نہیں کرے گا یہ کام۔ اگر آپ نے معاف کیا، فرض کیجئے کہ نظریہ آئے کہ اگر میں معاف کر دوں تو یہ اصلاح کر لے گا، اس کے اندر بہتری پیدا ہو جائے گی، اگر اس کے آثار ہو تو معاف کر دینے میں حرج نہیں ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن یہ کہ عام حالات کیا ہیں دنیا کے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے تاکہ جرم کا استئصال ہو سکے، یہی فلسفہ ہے اسلام کے اندر۔ سزائیں نہایت سخت ہیں، ہمارے یہاں بے نظیر نے تو کہہ دیا تھا وحشیانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، سخت سزائیں ہیں، ہاتھ کاٹ دینا چوری کے اوپر سخت سزا ہے، لیکن چوری پھر ختم ہو جائے گی معاشرے سے، چوری نہیں رہے گی۔ باقی آپ جتنی سزائیں دے دیں، چوری کا کوئی جو ہے آپ سد باب کر ہی نہیں سکتے۔ امریکن سوسائٹی کے اندر تعلیم ہے، تربیت ہے، یہ ہے وہ ہے، ذرائع ابلاغ ہے، قانون ہے، سب کچھ ہے، چوری ہے، ڈاکے ہے، ہائنس کرائم موجود ہے، سخت ترین بدترین جو ہے وہ جرم موجود ہے، وہاں پر کوئی اصلاح نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں یا کہیں بھی اگر طالبان نے اگر ہاتھ کاٹنے کا معاملہ کیا تھا، چوری ختم ہو گئی تھی۔ اگر قتل کے قصاص کا معاملہ کیا گیا کہ کھلے میدان کے اندر جو ہے وہ آدمی کی گردن اڑائی گئی، یا اگر کسی نے مارا تھا کسی کو پستول سے تو پھر اس کے ولی نے، اس کے وارث نے پستول ہی سے اسے مارا، اور کسی نے اگر کسی کو ذبح کیا تھا تو پھر اس کے جو بھی وارث تھے اس نے اس کو ذبح کیا، اس کے بعد کیسا امن و امان ہوا۔ پورے افغانستان کے اندر آپ مشرق سے مغرب تک چلے جاتے ہیں، کہیں کوئی غضب نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ تو ایریڈیکیشن آف کرائم اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے، یہ ہے آپ کی اندرونی سوچ، جو کچھ آتا ہے بغیر اذن رب نہیں ہے، لہذا جو بھی کچھ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر آپ کو راضی برضائے رب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تسلیم و رضا ہے، راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ اس طرح، بھائی تم ہو کون؟ اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کی مرضی چلے گی۔ تم یہ دیکھو تمہارا فرض کیا ہے وہ ادا کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تم اپنا فرض ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے سرخرو ہو جاؤ، اے اللہ میں اپنی حد تک جو ہے اپنا وہ فرض ادا کرتا رہا، بس اس میں ہماری نجات ہے، اس میں ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ انتقام لینے کے لیے بھی سورہ شورى کے اندر بڑی تفصیل سے آیا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جن پر زیادتی ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جد و جہد بھی لازم ہے، لہذا اس کا مطلب راضی برضائے رب کا یہ نہیں ہے کہ آپ مجرموں کو سزا نہ دیں، ظالموں کا سے انتقام نہ لیں، ظلم اور استحصال کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، یہ ضرور جان لیجئے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے غم میں، غصے میں، رنج میں بالکل بجھ کر رہ گئے اور ہمت جواب دے گئی، کمر یہ شکل درست نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آیا معاملہ تو ٹھیک ہے، یقیناً اس کے ہاتھ میں خیر ہے، بِیَدِکَ الْخَیرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔